اور اس سے پچھلے دور کے ساتھ اگر آپ کمپیریٹیولی موازنہ کریں تو پہلے بیماریاں کم تھیں، بہت کم لوگ بیمار ہوتے تھے۔ یہ جو جدید بیماریاں ہیں خاص طور پر، ایک تو لوگوں کو اس سے اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی، اور دوسرے نمبر پر لوگ ان بیماریوں میں مبتلا بھی نہیں ہوتے تھے، یا بالفرض ہوتے تھے لیکن یہ بیماریاں انہیں تنگ نہیں کرتی تھیں، پریشان نہیں کرتی تھی، کوئی ان بیماریوں کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ نہیں اتر جاتے تھے۔ لیکن آج اتنی اس قدر بیماریاں بڑھ چکی ہیں اور جتنے جدید آلات بڑھ چکے ہیں، ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ایسی بیماریاں سمجھ آ رہی ہیں جو عام ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مختلف جو ہے وہ ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، مختلف اطباء اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس لوگ کہتے ہیں اتنے ڈاکٹرز کے پاس چیک کرایا لیکن ابھی تک اس کا حل سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر لوگ تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کبھار بیٹھتے ہیں جو صاحب دانش لوگ، تو وہ پھر بیماریوں کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بیماریوں کی وجہ جو ہے نا، آج کل خالص خوراکیں نہیں ملتی، کچھ کہتے ہیں کہ کھاد والی غذائیں آ رہی ہیں، کھاد، ہر چیز کے اندر تو کھاد ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسپرے کی پیداوار ہے، تو اس وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ ایٹم کا دور ہے، ہر طرف پولوشن ہے، ہر طرف جو ہے وہ بارود کا دھواں ہے، ہر طرف جو ہے وہ اپنا آلودگی ہے، تو اس آلودگی کی وجہ سے چیزیں چونکہ آلودہ ہو جاتی ہیں، کھانے پینے والی اشیاء، اس آلودگی کی وجہ سے بیماریاں بھی روز افزوں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو الغرض لوگوں کے مختلف تجزیے ہوتے ہیں، لوگوں کے مختلف تذکرے ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ جس سے بھی آپ ذکر کر لیں کہ یہ بیماریاں کیوں بڑھتی ہیں، یہ وائرس جو ہے کیوں آتے ہیں، تو لوگ اس پر اپنی اپنی مختلف رائیں ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایون کہ کرونا کے متعلق ایک اتھینٹک مطلب ہے، وہ سائنسدانوں نے جو رائے ہے وہ پیش کر دی ہے کہ کیوں یہ آیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دانشوروں کو ہی کھنگال کر دیکھ لیں تو پھر بھی آپ کو جو ہے اس کے متعلق سینکڑوں رائیں اور سینکڑوں مشورے اس کے متعلق نظر آ جائیں گے۔ تو الغرض زید کی بات غلط ہو سکتی ہے، عمر کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور کسی عام آدمی کی، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی آخر الزمان آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ ان بیماریوں کے آنے کے اسباب کیا ہیں؟ نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تو وحی الہی ہوتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی جو کچھ بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، قرب قیامت ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا لوگوں کے پاس علاج نہیں ہوگا، کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی، جب فحاشی اور بدکاری بڑھ جائے گی اور لوگ اس بے حیائی، فحاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، تو وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے جن کے تذکرے نہ تم نے سنے ہوں گے نہ تمہارے باپ دادا نے سنے ہوں گے، پھر ان بیماریوں کے علاج بھی نہیں۔ تو لوگ بیماریوں کا علاج ڈھونڈتے ہیں، بیماریوں کا علاج صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ انسان بے حیائی سے باز آ جائے، اپنے دل کو پاک صاف کر لے، اپنے خواہشات، اپنے ارادوں کو پاک کر لے، اپنے دل کے اندر نیک تمنائیں پیدا کر لے، نیک جذبے پیدا کر لے، اس کو نوبت بھی نہیں آئے گی ذلیل و رسوا ہونے کی۔ پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس علاج کے لیے، ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ میں پورے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم، جو شخص اپنے دل میں توبہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے امتی کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتے، لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتے کبھی بھی۔ بے شمار اس کی میں ایگزامپلز آپ کے سامنے کوٹ کر سکتا ہوں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف فرما تھے، یہ حضرت ام ہانی کون تھی؟ آپ نے حدیث میں نام سنا ہوگا، علماء سے نام سنا ہوگا۔
بے شمار لوگوں سے جب آپ معراج والی حدیث سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضرت ام ہانی کے گھر موجود تھے. یہ کون تھی حضرت ام ہانی؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن تھی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کے ایک اجتماع میں گئی تو وہاں پر کچھ خواتین منافقوں کے ساتھ جن کا تعلق تھا وہ بھی موجود تھی. تو آپ کے سر سے ذرا دوپٹہ سرک گیا اور آپ کے کان کی ایک بالی یہ بالی برہنہ ہوئی. تو ان خواتین نے تانا دیا. انہوں نے کہا کہ ام ہانی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بروز محشر محروم رہو گی. اپنے پردے کا خیال رکھو. تمہارا چہرہ برہنہ ہو رہا ہے, بے پردہ ہو رہی ہو, اور بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. بے پردگی کی بات تو الگ تھی. آپ نے پلو فوری طور پر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا, اور جب یہ بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تم بہرہ نہیں ہو سکو گی, برداشت نہ ہوئی بات. حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, نبی کے اہل بیت تھے. فوری طور پر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر یہ سارا ماجرا بیان کیا. یا رسول اللہ, خواتین نے مجھے یہ تانا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں آپ کہ اس وقت پردے کی یہ کیفیت تھی جب آیات حجاب نازل ہوئی کہ اے مومنوں کی عورتوں, جب تم چلو تو اپنی بڑی چادر کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کرو تاکہ کوئی گماشتہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے, تاکہ کوئی گنڈا راستے میں کھڑا ہوا تم پر ہوٹنگ نہ کر سکے, تم پر آوازہ نہ کر سکے. جب یہ آیات حجاب نازل ہوئی تو خواتین کے پردے کا عالم کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور پھر آج کے دور میں دیکھیں آج پردے کا کیا عالم ہے. وہ خواتین جو بے پردگی کی کیفیت میں مبتلا ہیں اور جدت پسندی کا نعرہ لگاتی ہیں, جدید تعلیم کے نام پر ہم ایک بہت بڑی دلدل میں پھنس گئے ہیں. جدت پسندی کے نام پر, ماڈرنائزیشن کے نام پر ہم ایک گڑھے کے اندر گر گئے ہیں اور گندگی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنا شاید اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے اس سے نکلنا. اور نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں, ہم ترقی حاصل کر رہے ہیں. یہ علم نہیں ہے, یہ ترقی نہیں ہے. اسلام میں علم کا تصور ہی نہیں ہے. یہ تو پھر کیا اسلام ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کرتا؟ اسلام ہمیں ترقی دیتا ہے. کتنی ترقی تک اسلام ہمیں لے جاتا ہے میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. لیکن اسلام کا تصور علم یہ نہیں ہے, اسلام کا تصور تعلیم یہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تعلیم حاصل کرو, لیکن اس تعلیم کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان حاصل کرو. وہ علم حاصل کرو جس سے انسان کو خدا اور اس کے رسول کی پہچان حاصل ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر انسان عمل پیرا ہو جائے اور ان کی ریکگنائزیشن ہو جائے. وہ علم ہے چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک پیج آف بک ہی کیوں نہ ہو. وہ علم ہے چاہے اس نے ایک لفظ پڑھا ہے, چاہے اس نے ایک الف پڑھا ہے, اور وہ اگر اس نے وہ الف اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا دیتا ہے وہ اس کا علم ہے, اور اس کو حاصل کرنے والا صاحب علم ہے. اور دوسری طرف بے شک اس نے ڈگریاں حاصل کر لی, بے شک اس نے بہت زیادہ علوم حاصل کر لی, لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان حاصل نہیں کر سکا تو وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ اس کی جہالت ہے. وہ علم نہیں ہے بلکہ اس کی کیا ہے؟ جہالت ہے.
تو یہ ہے علم کا تصور اسلام میں، علم کا کانسیپٹ اسلام میں کہ علم کیا ہوتا ہے اور جہالت کیا ہوتی ہے۔ تو اسلام ہمیں وہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے جس علم نے ہمیں دلدل سے نکالنا ہے، نہ کہ اسلام ہمیں اس علم کی طرف لے کر جاتا ہے جس علم نے ہمیں دلدل کے اندر پھنسا دینا۔ اور آج ہم لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ ہر ایک بچے کے پاس موبائل ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس موبائل ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ کالجز کے، یونیورسٹیز کے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور اس موبائل کے پیچھے پاؤچ ہوتا ہے لگایا، موبائل کے اوپر کور ہوتا ہے، اس کو لیمینیشن کروایا جاتا ہے، اس کے سامنے ایل سی ڈی کے اوپر وہاں پر اس کو پروٹیکٹر لگوایا جاتا ہے، گلاس پروٹیکٹر۔ اے محترمہ، اے قوم کی بیٹی، اس سے اگر سوال کیا جائے کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، موبائل کو پاؤچ کے بغیر رہنے دو، نہیں، اس پاؤچ سے اس کی حفاظت ہوگی، اس پروٹیکٹر سے، یہ پروٹیکٹر اس کو پروٹیکٹ کرے گا، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر تم موبائل کی حفاظت کرنا جانتی ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں جانتی۔ اگر ایک موبائل کو پردے کے اندر رکھا جائے تو وہ موبائل محفوظ رہتا ہے، تو اگر عورت اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھے گی تو وہ کتنی محفوظ رہے گی۔ تو موبائل سے جو ہے وہ پروٹیکٹر نہیں ہٹاتی، اس لیے کہ اس کی ایل سی ڈی پر خراشیں پڑ جاتی ہیں، اس کی سکرین پر خراشیں پڑ جاتی ہیں، اور اسلام تجھے کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے، تجھے اپنے جسم پر اور اپنے بدن پر پڑنے والی خراشوں کی تجھے فکر نہیں ہے۔ نہیں، ہم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ پردہ تو ہماری ترقی میں ہماری رکاوٹ بنتا ہے، پردہ تمہاری ترقی میں تمہاری رکاوٹ نہیں بنتا۔ میں اس خاتون کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے میڈیا پہ آ کر اس میڈیا اینکر کو، اس طائفہ کو، اس کے منہ پر اس نے تماچا مارا اور دو ٹوک جواب دیا کہ دیکھو میں عظیم ترین ڈاکٹر ہوں اپنے علاقے کی، میں ناظمہ بھی رہی ہوں، میں پالیٹکس میں بھی رہی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہارے سامنے پورے پردے میں موجود ہوں، مجھے تو اسلام نے ترقی سے نہیں روکا۔ میں نے ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں نے ساری تعلیم حاصل کی ہے، اور میں نے ترقی کے ہر معیار تک میں پہنچی ہوں، لیکن مجھے تو اسلام ترقی سے نہیں روک رہا۔ وہ اسلام ہی کیا ہے جو ترقی سے روک دے آپ؟ آج ترقی کا کانسیپٹ جو یورپ دیتا ہے، آج ترقی کا تصور جو مغرب ہمیں دیتا ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، جہاں پر یورپ اور مغرب کی ترقی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے تو اسلام کی ترقی کی ابتدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کتنے زیادہ جو ہے بام عروج پر فائز کرتا ہے، کتنی زیادہ عزت دیتا ہے۔ اے قوم کی بہن، اے قوم کی بیٹی، تو ترقیاں حاصل کر، تم معیار زندگی حاصل کر، تو ڈاکٹر نہیں تو ڈاکٹر آف ڈاکٹرز بن، تو انجینئر نہیں تو انجینئر آف انجینئرز بن، تو دنیا کا بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کر، تو دنیا کا بڑے سے بڑا نام حاصل کر، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تو جو کچھ بھی حاصل کر، حسنین کریمین کی والدہ کی غلامی میں رہ کر کر، پھر تو مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عادل، علماء اہل سنت۔ یہ کیا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور ہم بے حیائی سے باز بھی رہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے غیرتی بھی کرتے رہیں؟ نہیں، دو کاموں میں سے ایک کام کر، یا غیرت مند بن یا بے غیرت ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر مومن یا پھر سنگ ہو جا۔ یہودی بن جاؤ، اسلام سے نکل جاؤ، جو مرضی کرتے پھرو، جہاں مرضی دن دناتی پھرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔
جب اسلام کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے تو اس اسلام کے اصولوں کو اڈاپٹ کرنے سے تم کیوں جو ہے تمہیں شرم آتی ہے؟ بے حیائی سے تمہیں شرم آنی چاہیے، بے عزتی اور بے غیرتی سے شرم آنی چاہیے۔ جو اسلام تمہیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، جو اسلام تمہیں عزت دے رہا ہے، اس اسلام کے اصولوں کو اپنانے سے تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ مقابلے ہو رہے ہیں، ریسیں ہو رہی ہیں، دوڑیں لگ رہی ہیں، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ خواتین کرکٹ میں جا رہی ہیں اور ہاکی میں جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریس کے مقابلے ہیں ان میں حصہ لے رہی، پارٹیسپیٹ کر رہی۔ کیا گھر میں روٹیاں ختم ہو گئی ہیں؟ اتنی ہی بے روزگاری آ گئی ہے کہ اب اپنی عزت نیلام کرنے پر تل گئی ہو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ صفا اور مروہ کی جب صحیح ہوتی ہے وہاں پر دوڑتے ہیں، جہاں پر سبز میل آتے ہیں وہ تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، وہاں پر دوڑتے ہیں حاجی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ عورت کے لیے وہاں پر بھی دوڑنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، ان کے پاس تو ان کی کیفیت اس طرح کی تھی، ان کا بچہ مر رہا تھا بھوک اور پیاس سے، وہ تو اس کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑی تھی۔ لیکن آج عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دوڑنے سے بھی منع کر دیا۔ جو خدا اپنے گھر کے اندر عورتوں کو دوڑنے نہیں دیتا، وہ باہر میدانوں اور گراؤنڈوں میں کیسے ان کو دوڑنے دے گا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عورت نہ دوڑے اس لیے کہ اس کی بے پردگی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو پردے کا حکم دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، وہ بھاگتی ہوئی، وہ جو ہے وہ برہنہ کیفیت میں اس کو زیب نہیں دیتا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا اس کے نزاکت کا معاملہ ہے۔ جب وہ مسلسل دوڑتی رہے گی اور روٹین میں جب وہ دوڑے گی تو اس کی نزاکت پر حرف آئے گا، اس کے بدن میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں وہ سخت پن پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی نزاکت ڈیمیج ہوگی، اس کا حسن ڈیمیج ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بھی دوڑنے سے منع کر دیا۔ اور تیسری وجہ، مین وجہ یہ ہے، اس کی جو اس کا اندرونی سسٹم جو ہے وہ اس کا متاثر ہوتا ہے، اس سے وہ جو مرحلہ ہے جہاں سے وہ اولاد کی کیفیت سے گزرتی ہے، پریگننسی ہے جو اس کی، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ پردہ بکارت اس کا سلامت نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوڑنے سے منع کر دیا۔ تو جو خدا اپنے گھر میں خواتین کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ان پر راضی نہیں ہوتا کہ تمہارا یہاں پر دوڑنا مجھے خوش نہیں کرتا، بلکہ تم سنجیدگی کے ساتھ چلو گی تو میں خوش ہوتا ہوں، وہ باہر میدانوں میں دوڑتی پھرے اور جو ہے بے حیائی پھیلاتی پھرے اور بے پردگی کی کیفیت میں، تو مجھے بتائیے وہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے؟ وہ خدا ان سے راضی ہوگا؟ تو خدا کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شرم سے کام لے، حیا سے کام لے۔ اے میرے قوم کی ماں، بہن اور بیٹی، بے حیا نہ بن، بے شرم نہ بن، بے غیرت نہ بن۔ اسلام نے تجھے غیرت دی ہے، اسلام نے تجھے عزت دی ہے، اسلام تجھے حیا دینا چاہتا ہے۔ اور قوم کی وہ بیٹیاں جو اپنے سر کو ڈھانپ کر چلتی ہیں، اور وہ بیٹیاں جو نگاہیں جھکا کر چلتی ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے ساری زندگی ان کے باپ سر اٹھا کر چلتے ہیں اور نگاہیں اٹھا کر چلتے ہیں، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو بے حیائی میں ادھر ادھر نگاہیں پھیلا کر چلتی ہیں، ان کے باپوں کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ نگاہیں اٹھا کر چلیں، وہ معاشرے میں سر جھکا کر چلتے ہیں۔ بیٹی عزت یافتہ ہوگی تو باپ کو عزت ملے گی،
بیٹی بے حیا ہوگی، باپ کی غیرت دم توڑ جائے گی۔ قیامت کے دن ایک عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وہ کہے گی مجھے نہ جہنم میں ڈالو، کوئی اور بھی ہیں اس گناہ میں جو شریک ہیں۔ ایک عورت 4 بندوں کا سر لے جائے گی، 4 لوگوں کا، اکیلی نہ مجھے جہنم میں ڈالو۔ اے خدا، میرا باپ بھی میری اس بے حیائی پر خوش تھا، وہ میری اس بدفحاشی پر خوش تھا، وہ میری کمائی کھاتا تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا فرمائے گا چلو اس کو بھی جہنم میں لے کر۔ میرا ایک شوہر تھا جو میری کمائی پر راضی تھا، جو میری اس فحاشی اور بریانی پر خوش تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈال۔ اللہ فرمائے گا اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال۔ میرا بھائی تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے میری عزت تار تار کر دی، جو میری ہاتھوں کی مہندی کا محافظ تھا، لیکن اس نے میری عزت کی حفاظت نہیں کی، اور اس نے بھی مجھے نہیں سمجھایا، اس نے بھی اپنی غیرت کو بیچ دیا، اس کو بھی جہنم میں ڈال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر وہ کہے گی یہ میرا بیٹا تھا، اس کے پاس تو عقل سلیم تھی، یہ جوان ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی میری بے حیائی پر راضی رہا، اور اس کی غیرت بھی دم توڑ چکی تھی۔ تو 4 لوگوں کا ایک عورت سر لے جائے گی، 4 اور لوگوں کو جہنم میں ساتھ لے کر جائے گی۔ تو عزیز دوستو، آج میڈیا پر بیٹھی ہوئی طوائفیں اور برہنہ حالت میں وہ اسلام کا دفاع کریں گے، وہ اپنی بے حیائی کا دفاع کر رہی ہیں، وہ اپنی اس بے پردگی کا دفاع کر رہی ہیں، تو کچھ ہمارے بھولے بھالے لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ تو اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اے میری بہن، اے مسلمان خاتون، تو آج یہ سمجھتی ہے کہ یہ پردہ تیرے اوپر بوجھ ہے، خدا کی قسم یہ پردہ تیرا بوجھ نہیں ہے، تیرے برقعے کی اور تیری چادر کی ایک ایک سلوٹ تیری عزت کی محافظ ہے، اور قدم قدم پر تیری حفاظت کرتی ہے۔ انہیں اپنے آپ کو ایک ہوسٹ کے طور پر پیش کیا، گھر میں چند لوگوں کا کھانا بنانا تیرے لیے مصیبت پڑ گئی، اور تو کہتی ہے کہ نہیں یہ ظلم ہے، میرے اوپر ظلم ہے، اور باہر 500 لوگوں کو بس ہوسٹ کے طور پر، ایئر ہوسٹ کے طور پر 500 لوگوں کو کھانا کھلا جاتی ہے، اور ان کی بھوکی نظروں کا شکار ہوتی ہے، وہاں پر تجھے عزت مل رہی ہے۔ اسلام تیری عزت کی حفاظت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سیدہ پاک کی غلام بن کے رہے۔ اسلام نوکری سے منع نہیں کرتا، روزگار کمانے سے منع نہیں کرتا، آپ ترقی کامیابی حاصل کریں، آپ تجارت کریں، جو چاہے آپ کام کریں، عزت میں رہ کر کریں، پردے میں رہ کر کریں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پر عمل کر کے کریں، جو چاہے کام کریں، جتنی چاہے ترقی اور کامیابی حاصل کریں۔ رونا آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر، رونا آتا ہے۔ آج ہماری خواتین، بیٹیاں اور میڈیا پر بیٹھی ہوئی خواتین بک بک کر رہی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، آخری بات کرتا ہوں۔ آپ کے پاس خواتین جمع ہو کر آئی اور انہوں نے یہ سارے سوالات کیے جو آج بکاؤ میڈیا پر، دجالی میڈیا پر، اور دجالی مولوی بیٹھ کر، جو وہاں بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں، اور اسلام کی جو ہے وہ سٹیٹس کو، اسلام کے معیار کو وہاں سے گراتے ہیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کا معیار کیا ہے، وہ میں تمہیں بتاؤں۔ ساری خواتین جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دیے سامنے، جتنے ان کے مطالبات تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں، شہید ہو جائے تو ان کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، واپس پلٹ آئیں تو ان کو غازی ہونے کا رتبہ ملتا ہے، حج وہ کرتے ہیں، ہم محرم کے بغیر حج بھی نہیں کر سکتے، تو سارے مقامات تو مردوں کے لیے ہیں،
ساری عزتیں مردوں کے لیے، کاروبار یہ جا کر کرتے ہو، سارے جو ہے تجارت یہ جا کر کرتے ہیں، اکیلے سفر یہ کرتے ہیں، تو ہم تو کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں آپ اجازت دیتے؟ جو کہتے اسلام ہمیں نہیں اجازت دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خواتین کے گروہ، یا معاشر النساء، اے خواتین کے گروہ، میری بات کو کان کھول کر سن لو، دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ ایک، اپنی گھر کی عزت کی ضمانت دے دو کہ شوہر کی عدم موجودگی میں تم اس کی عزت کی رکھوالی کرو، تم اس کی عزت کی محافظ ہو۔ ایک، اپنے گھر کی عزت کی مجھے ضمانت دے دو، اور دوسرا، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، پھر جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تمہیں شہادت کا مرتبہ بھی ملے گا، تمہیں جہاد کا مقام بھی ملے گا، تمہیں حج کا ثواب بھی ملے گا۔ تو عورت کا حج ہی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وہ اپنے گھر میں اپنی عزت حاصل کر لے، اپنا مقام حاصل کر لے۔ یہ چار دیواری اس کی عزت کی محافظ ہے، لیکن افسوس کہ اس نے خود کو اپنے مقام سے گرا دیا، اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ کیا تو نے مقام حاصل کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا ماتھا برہنہ ہوتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تیرا چہرہ لعنتوں کا پرتو بن چکا ہے، یہ تو نے مقام حاصل کر لیا۔ تیرا چہرہ لعنتوں کا پرتو بن چکا ہے، یہ تو نے عزت حاصل کر لی۔ آج جتنے آفسز کے آنرز ہیں اور مالکان ہیں بڑے بڑے کاروبار کے، میں معذرت کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی خاتون آئے جو ہمارے یہاں پر ریسپشن میں بیٹھے، جو ہمارے کسٹمرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اپنی طرف کھینچے، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے۔ پھر وہاں پر کچھ خواتین کا کہنا ٹھیک ہوتا ہے، اگر ہم یہ حلیہ نہیں اپناتی تو ہمیں جاب نہیں ملتی، ہمیں ملازمت نہیں ملتی۔ خدا کے لیے اپنا رویہ تبدیل کریں۔ وہ لوگ جو ہے وہ مختلف آفسز کے آنرز ہیں، جو کاروبار کے مالک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عزت مند خواتین کے ٹیلنٹ کو دیکھیں، وہ ان کے میرٹ کو دیکھیں، وہ ان کے ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھیں، وہ ان کے ظاہری حلیے کو نہ دیکھیں۔ اگر انہوں نے جاب پر رکھنا ہی ہے خواتین کو تو پھر ان کے میرٹ کی بنیاد پر رکھیں۔ تو یہ رویہ جب ہم اختیار کریں گے تو پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔